اب میں کیا پڑھوں گا، دونوں بزرگ میرے آگے بیٹھ گئے ہیں، تو لیکن چونکہ بزرگ اگر بیٹھ کے سنیں نا کیا بھائی، تو ہم جیسے پڑھنے والوں کی کمر مضبوط ہو جائے۔ ابھی مجھ سے قبل شمیم بھائی شعر پڑھا گیا، آپ کے برابر بیٹھے ہیں، انہوں نے پڑھا کہ علی کا نام ازاں سے ہٹانا چاہتا ہے۔ شمیم بھائی بھی اس طرح کی خوشگوار باتیں کرتے رہتے ہیں۔ علی کا نام ازاں سے ہٹانا چاہتا ہے، عدو خود اپنے مسائل بڑھانا چاہتا ہے۔ تو میں نے حدیث رسول پڑھ دی جس میں اللہ کے نبی نے صاف صاف کہہ دیا، علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا، تجھ سے حب وہ کرے گا جس کی ولادت میں طہارت ہو۔ ایک عالم دین سے فرما ہے، بڑے بھائی ہمارے، ان کی موجودگی میں کہ بلا غلط کہوں تو مجھے ٹوک دیجیے گا کہ کیا کہا میرے نبی نے، علی تجھ سے ہر کوئی محبت نہیں کرے گا، علی تجھ سے محبت وہ کرے گا جس کی ولادت میں طہارت ہو، اور تجھ سے ہر کوئی بغض بھی نہیں کرے گا، تجھ سے بغض وہ رکھے گا جس کی ولادت میں خباثت ہوگی۔ اب میں اس سے زیادہ کیا کہوں، رسول نے مسئلے صاف کر دیا۔ تو اب اس دور میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، ایک صاحب کہنے لگے آپ لوگ نہ نعرے تکبیر زور سے لگاتے ہیں، نہ نعرے رسالت زور سے لگاتے ہیں، جب نعرے حیدر لگتا تو آپ پورے قوت کے ساتھ لگاتے ہیں۔ میں نے کہا بڑے بوڑھے بارہ بتایا کرتے تھے کہ نعرے تکبیر ایک وقت تھا پوری طاقت سے لگتا تھا، کیونکہ اللہ کے دشمن بہت تھے۔ اس کے بعد ایک اور دور آیا جب نعرہ رسالت پوری قوت سے لگنے لگا، پھر ایک خطرات کا دور آیا، خاص طور پہ محاذوں پر، خاص طور پہ جنگ کے میدان میں جب چاروں طرف سے خطرات تھے تو کسی نے شعر کہہ دیا کہ آ رہی تھی یہ صدا ہر توپ سے بھی بار بار۔ اب کچھ بندے تو طے کر گئے کہ SOPs میں خاموش رہنا، وہ انہیں مبارک خاموشی، لیکن حدیث رسول سن کے بھی جو نہ بولے وہ جانے مولا علی جانے۔ آ رہی تھی یہ صدا ہر توپ سے بھی بار بار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اتنا آرام نے مارا ماشاءاللہ، یا سلامت رہے، زندہ باد، مردہ باد۔ یہ ہولی فیملی کا ملک ہے ہمارا، بہت پیچھے بیٹھا ہے، اگر آگے بیٹھو تو رضا تو مجلس کے نوروں میں اور اضافہ ہوگا، اس لیے کہ آج کے دور میں پیچھے رہنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ میرے منقبت خان نے اتنی بات، بہت بڑی بات، اتنا آگے بڑھ کے کہہ گیا کہ عدو اب خود اپنے مسائل بڑھانا، ہم تو کسی بھی مسائل پیدا کرتے ہی نہیں، ہم مشکلات سے گھبراتے بھی نہیں۔ میں صاحب بتا رہا ہوں بھائی، مشکل سے وہ گھبرائے جس کو کوئی مشکل کشا نہ ہو۔ آگے رہ گیا علی کا نام، علی کا نام تو ظاہر ہے علامت ہے، علی کا نام سند ہے، علی کا نام ریفرنس ہے ہمارے لیے۔ اور آج کے دور میں چونکہ مجھے احساس ہے حسن جعفر غازی صاحب بھی بہت دیر سے بیٹھے تھے، بہت دیر سے ان کا نمبر آیا، اور اب چونکہ میں جب ممبر پہ آ ہی گیا ہوں تو جو شروع سے آئے بیٹھے ہیں انہیں مزید تکلیف نہیں دوں گی۔ میں چاہوں گا کہ مختصر وقت میں ایک بڑا پیغام آپ تک پہنچ جائے، بزرگوں کو قبلہ کا سبق سناؤں گا، نوجوانوں کو اس دور کا پیغام دوں گا، جو سننا چاہتے ہیں کھلے دل سے بلند صلوات پڑھیں محمد اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج کے دور میں ہر دور کی طرح سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، لیکن الحمدللہ ہم ہیں زمانے کی قسم کھا کے، یہ گارنٹی دینے والی ہستی نے کہا تھا، کس نے کہا تھا؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کہ والعصر ان الانسان لفی خسر۔
قسم اصل کی، انسان ہے خسارے میں، انسان ہے گھاٹے میں، لیکن سب گھاٹے میں نہیں، الا الذین آمنوا، جو صاحبان ایمان ہیں، وہ عمل الصالحات، جو سہل عمل کرنے والے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق اور صبر کی تلقین و نصیحت کرتے ہیں۔ الحمدللہ فرسدہ میں آنے والے با عمل نمازی پرہیزگار عزادار موالی تشریف فرما ہیں، تو میں بھی آپ سے اپنے عقیدے کی تصدیق کرانا چاہتا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے خسارے میں سب ہیں، انسان خسارے میں ہے، لیکن ایمان والے نہیں ہیں، عمل صالح والے نہیں ہیں، حق والے نہیں ہیں، صبر والے نہیں ہیں۔ اب آئیے تلاش تو کریں اس سارے زمانے میں، اس پوری کائنات میں، اس سارے عالم میں جو رحمت العالمین ہے، رحمت للعالمین ہے، ایک عالم کے لیے نہیں، کوئی 12,000 کہتا ہے، کوئی 18,000۔ آج ایک مجلس میں ایک صاحب نے کہا 18,000 عالم ہے، میں نے کہا ہوگی، یقیناً ہوگی، روایت ہے، لیکن عالمین کی حد کیا ہے؟ عالمین کی تعریف علماء تشریف فرما ہے، میرے بزرگ بیٹھے ہوئے، میں نے قرآن پڑھ کے سوچا تھا کہ ایک عالم کے لیے نہیں، 2 عالم کے لیے، تمام عالمین کے لیے میرے رسول رحمت بن گیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، زندہ باد، سارے بولے آپ سلامت رہیں۔ چونکہ عالمین میں کیا ہے، کٹاریاں عالمین نہیں ہے، عالمین میں شامل ہے، راولپنڈی عالمین نہیں ہے، عالمین میں شامل ہے۔ تو عالمین کی سرحد کہاں تک ہے یہ تعین آپ کا کام ہے، ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ جب میں نے سوچا کہ عالمین کا مطلب کیا ہے تو مجھے قرآن کی سورہ الحمد پڑھنی پڑی، جس میں اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، کس کی حمد ہے؟ تو رب العالمین کا رب ہے، اور رحمت العالمین فاطمہ کا بابا، حسنین کا نانا، وہ رحمت العالمین۔ اب میرے رسول کی رحمت کہاں تک ہے؟ دیکھیے عالمین کی تعریف اس سے مختصر نہیں ہو سکتی۔ جہاں جہاں میرے اللہ کی خدائی ہے، جہاں جہاں تک اللہ کی خدائی، وہاں وہاں تک محمد کی مصطفی ہے، محدود نہیں ہے یہ ہستیاں۔ اسی انداز میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب میرے رسول نے یہ اعلان کیا کہ علی تجھ سے محبت وہی کرے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، تجھ سے بغض وہ رکھے گا جس کی ولادت میں خباثت ہوگی۔ اب اگر کوئی علی سے بغض رکھنا چاہے اس سے لڑنا نہیں چاہیے، اس کے خلاف تنقید نہیں، اسے کچھ نہ کہیں، وہ قابل رحم ہے۔ یہاں تو دعا کا مقام ہے نا، سب کے لیے دعا کیا کریں۔ میرے بزرگ کہنے لگے کہ ظالم کے لیے بھی دعا کرو، ہیں ظالم کے لیے دعا کرو، کیا مطلب ہے تم لوگ؟ اگر کیا فرماتے ہیں ظالم کے لیے دعا کا مطلب دعا ہوتا ہے وہ ظلم سے باز آ جائے، یہ ظالم کے حق میں دعا ہے۔ تو اب آئیے ذرا تلاش تو کریں، دنیا کو تکلیف کیا ہے علی سے؟ جو بغض رکھتے ہیں انہیں تکلیف کیا ہے؟ علی نے پوری زندگی کعبے میں آنے سے لے کر مسجد کوفہ میں جانے تک، دنیا سے جانے، علی نے زندگی میں شمیم بھائی 2 کام کیے، توجہ چاہتا ہوں آپ کی، ان تمام منقبت خامد و منقبت سنی، حسن بھائی کا سلام سنا جو فضائل میں پڑھنا، تو مجھے تو یہی نتیجہ دینا تھا اگر آپ اجازت دیں کہ علی نے زندگی میں، پوری زندگی میں علی نے 2 کا تیسرا کام ہی نہیں کیا۔ اپنے دشمن کو چھیڑا نہیں تھا، نہیں بھائی، اپنے دشمن کو علی نے چھیڑا نہیں تھا، اللہ کے دشمن کو چھوڑا نہیں تھا۔ یہی وجہ بیان ہوتا ہے، آج ہر جگہ علی علی ہو گئی ہے۔ توحید کا تعارف بھی علی کی وجہ سے ہوا، رسالت کا تعارف بھی علی کی وجہ سے ہوا، اور ولایت یہ کوئی سیاست نہیں ہے، کسی کی مخالفت نہیں ہے، کسی کی ضد میں نہیں ہے۔ الطاف پرواز نے سنی تھا، آپ کا دوست تھا، اس نے بڑی پیاری بات کی، میں نے سنا تھا، نیشنل سینٹر کے ڈائریکٹر سے، انہوں نے ایک شعر کہا اور مجھے فون پہ سنا ہے، میں بہت جگہ پڑھ چکا ہوں
کہ ہم نے کہا تو مورد الزام ہو گئے، ہم نے کہا تو مورد الزام ہو گئے۔ خیبر میں خود نبی نے کہا یا علی مدد، نعرہ حیدری، اس کے بعد بھی کوئی علی کی مدد سے انکار کرے تو اس کے لیے تو آخری سٹیپ مولانا سر عباس نے لگائی تھی کہ سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قط نہ کرے، کوئی سوال کرے گا تو اس کو رد نہ کرے، میں اعتراض تیرا کس لیے کروں تسلیم، علی ہی نہیں ہے اگر مدد نہ کرے۔ آپ پکار کے تو دیکھیں علی کو، علی آئے ہی مدد کے لیے تھا، اور علی کا آنا کعبے میں آنا علی کا شرف نہیں تھا۔ اللہ کا اقبال کو خوش فہمی ہو گئی، پتہ نہیں غلط فہمی ہو گئی، کہہ بیٹھے کسیرا میں سر مسعود ای سعادت بکعبہ بلادت، بمسجد سے ٹی وی میں جاتے ہیں جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے، محرم میں رمضان میں باقاعدہ بکعبہ بلادت بمسجد سے، یہ علی کا شرف تھا۔ لیکن جب میں نے کتاب کھولی، علامہ طالب جوہر علیہ مقام کی بڑی محنت تھی، نام حدیث کربلا، اس کتاب کے اندر ایک خطبہ مجھے ملا، ماشاءاللہ، اس خطبے نے میرا ذہن گھما دیا۔ خطبے کا عنوان ہے، جو خطبہ دینے والا ہے اس کا نام لکھا ہوا ہے، ظاہر میں خدمت نہیں پڑھا، میں خطیب تو خطبہ دینے کا ٹائٹل یہ ہے کہ خطیب کعبہ، خطیب ممبر سرگوئی تو آپ نے سنا ہوگا، یہ خطیب کعبہ کا لفظ سن کر میں چونکا، میں نے غور سے پڑھا کہ بلا اس خطبے کا پہلا جملہ سننے کا نہیں چاہتے تھے، نہیں سننا چاہتے میں مصحف سن کر دیتا ہوں، ایک سلوات پڑھنے میں ہوں گا چونکہ حکم یہ ہے علی بھائی کا کہ چاچا بھتیجی دونوں کا ذکر کرنا ہے، چاچا بھتیجی۔ خطبے کا الفاظ یہ تھے، موقع کون سا تھا؟ 8 ذی الحجہ، میرا امام حج کو عمرے میں بدل رہا ہے، رسول جس کے نانا نے پوری دنیا کو حج سکھایا تھا، وہ حج کو عمرے میں تبدیل کر رہا ہے، احرام توڑ رہا ہے۔ کعبہ ہے، سنیے کہ 2 منٹ میں رکھا دے گا، کعبہ ہے، کہاں کہاں کے حاجی آئے ہوئے ہیں۔ میرے مولا عباس نے ایک دفعہ مولا حسین کو دیکھا، آقا نے غلام کو اشارہ کیا ہوگا پتہ نہیں، مولا عباس کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے، کعبے کی چھت کی کتاب میرے پاس موجود ہے، حدیث کربلا، اگر وہ روایات ترتیب کے ساتھ ہم پڑھیں نا سنی بھائی، کوئی نہ کہے کہ فلاں ذاکر نے غلط پڑھا، فلاں خطیب نے غلط پڑھا۔ طالب دولہ صاحب کی پوری زندگی محنت ہے، انہوں نے مکمل تاریخ حدیث کربلا، اس میں یہ خطبہ خطیب کعبہ کا عنوان سے ایک جملے کی اجازت دیا۔ میرے مولا عباس کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے اور اعلان کیا ایھا الناس، سب متوجہ، کہاں کا کہہ دوں، کعبے پہ کون چڑھا ہے، کون چڑھا کھڑا ہے؟ کعبے کی چھت پہ مولود کعبہ کا بیٹا، کعبے کی چھت پہ خطبہ دیا، بہت بڑا خطبہ ہے، ایک جملے کی زیادہ چاہوں گا، الحمدللہ الذی شرف ھذا، کعبے کو اشارہ کیا، پھر مولا حسین کو اشارہ کیا، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے، اس اللہ کی حمد ہے، اس اللہ کی حمد ہے جس نے اس کعبے کو اس حسین کے بابا کے قدموں سے شرف بخشا، سبحان اللہ، بقدوم ابی ہے، ان کے بابا کے قدموں سے کعبے کو شرف بخشا، اس اللہ کی حمد ہے۔ اب مجھے بتائیے، مولا عباس کے الفاظ ہیں، اس اللہ کی حمد ہے کہ علی کے قدموں سے کعبے کو شرف بخشا، تو اب علی کا کعبے میں آنا علی کا شرف نہیں ہے، علی کا کعبے میں آنا یہ کعبے کا شرف ہے کہ علی کا قدم اس کعبے میں آئے۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا کہ اس واسطے علی کو اتارا ہے اپنے گھر، کوئی علی کے باب میں گفتگو نہ کر سکے، باقی نشان رکھا ہے کعبے میں اس لیے دیوار شک رہے تو کوئی شک نہ کر سکے۔ اتنی بلند صلوات پڑھنے کے محمد اور محمد، اس مرحلے پہ ایک جملہ بننا کہنا میرا حق بنتا ہے،
تاکہ اور بات مختصر ہو جائے، نتیجہ آ جائے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ علی کو وہاں سے نکال دو، علی کو وہاں سے نکال دو، نماز سے نکال دو، کلمے سے نکال دو، جہاں جہاں بھی پڑھا جاتا وہاں سے نکال دو۔ میں نے ہاتھ باندھ کے بولا ہم ہر جگہ سے نکال دیں گے، ہم ہر جگہ سے، اگر ہمارے بس میں ہو ہم علی کو ہر جگہ سے نکال دیں گے۔ آپ علی کو کعبے سے نکالیے گا، ماشاءاللہ، کسی میں ہے طاقت؟ ماشاءاللہ، کسی میں طاقت نہیں علی کو۔ علی کا کعبے سے، مسجد سے اتنا جوڑ ہے، اتنا رشتہ ہے، کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ منقبت خان بڑی بڑی پیاری باتیں کہہ رہے تھے کہ مسجد علی کی خانہ کعبہ علی کا ہے، سجدوں پہ ہر لحاظ سے پہرا علی کا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب کہا یہ جا رہا ہے اور رویت ہلال کمیٹی پاکستان کے چیئرمین فرما رہے ہیں علی الولی کی نماز اذان کے بارے میں نہیں کہوں گا، بھائی نے کہہ کے جو کہنا تھا، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ بغض علی میں جاگے کا بات ختم ہو رہی ہے، مجھے آپ سے زیادہ ضروری ہے۔ میں عشری کی مجلس، تیسری مجلس پڑھنی ہے جاگے، اگر آپ واقعی تیار بیٹھے ہیں تو ایک شعر پڑھ لے، سن لے میرا، رات کو بستر میں جا کے سوچنا علی کا دیوانہ، علی کا ملنگ، الحمدللہ نمازی ہوں دلہ، نماز ہوں، نماز میں چوتھی مجلس پڑھ رہا ہوں، میں تیسری مجلس کے بعد وضو کیا میں نے، چوتھی مجلس پڑھنے آ گیا، الحمدللہ نماز پڑھ کے دعائیں پڑھ کے ممبر پہ آیا ہوں، کوئی ہمیں بے نمازی ہونے کا تانا نہ دے۔ ہاں اللہ قبول کرنے والا، قبول کرنا اس کا کام ہے، پڑھنا ہمارا کام ہے۔ ہم تو قربت اللہ کہتے ہیں اللہ سے قریب ہونے کے لیے، ہمیں نہیں پتا کتنی قریب ہوا اللہ سے، وہ اس نے قبول کرنا ہے، اس کی مرضی ہے قبول کرنے کا ہے، اور اس کی مرضی کس کے پاس ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ لیکن آج مجھے اتنا کہنا ہے کہ جو کہتے علی کو ہٹاؤ، علی کو ہٹاؤ، علی کو نماز سے نکالو، علی کو اذان سے نکالو، تو میں ایک شعر 2 مصروں کا پڑھ رہا ہوں، یہ میرا شعر نہیں، میر سجاد میر کا شعر ہے، ماشاءاللہ، میر سجاد میر کا شعر ہے، بڑی محنت ہوگی، بڑے اس میں محبت میں قلم ڈھو کے کہا کہ بغض علی میں کتنی گھٹاؤ گے تم اذان، واہ 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 واہ، نمازی بیٹھے نا بھائی صاحب، گھٹاؤ گے تم اذان، بغض علی میں کتنی گھٹاؤ گے تم اذان، ارے اکبر بھی تو علی ہی کے پوتے کا نام ہے۔ آپ اکبر کہنے سے پڑھتے ہیں، واہ واہ واہ، وہ علی اکبر کہ جس کے استاد کا نام عباس، روز عاشور دونوں چچا بھتیجے، بلکہ شب عاشور کا واقعہ ہے، پہرا دے رہے تھے، ایک طرف اصحاب حسین کے خیمے تھے، ایک طرف اولاد فاطمہ کی۔ روایت کا جملہ ہے شفیع بھائی، علی اکبر اور عباس پہرا دے رہے تھے، اچانک جو آمنا سامنا ہوا ادھر سے آنا جانا لگا تھا، رک گئے علی اکبر، کہا چچا آپ کل پہلے نہ جائیے گا میدان میں۔ اکبر کیوں؟ اگر آپ چلے گئے نا تو میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی، میرے آقا کی کمر ٹوٹ۔ علی اکبر پہلے تم نہ جانا، عباس نے کہا، عباس نے کہا اکبر بیٹھ تم بھی نہ جانا۔ مولا کیوں بابا؟ چچا کیوں؟ اگر تم پہلے چلے گئے نا میرے مولا کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی نا دادارو، اچانک خیمے کا پردہ اٹھا، ایک 13 سال کا بچہ نکلا، کہتا اکبر بھیا آپ بھی پہلے نہ جانا، چچا آپ بھی پہلے نہ جانا، آپ چلے گئے میرے چچا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ اکبر بھیا آپ پہلے چلے گئے نا میرے آقا کی آنکھوں کا نور چلا جاتا ہے۔ عباس آپ بھی نہ چلیے گا، میں یتیم ہوں، میرے جانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ، مگر عزادارو بڑا مشکل تھا علی اکبر کا جانا، بڑا مشکل تھا عباس کا جانا۔ آج چونکہ علی زیدی کی فرمائش حکم ہے کہ چچا بھتیجی کا ذکر کرنا، شہادت میں نے کبھی نہیں پڑھی، آئی نہیں میں ایک مرتبہ میں نے چھوٹی بیوی کی شہادت پڑھ دی، ایک سیدانی کی وصیت تھی، عزادارو شیراز نام تھا ان کے بیٹے کا، مجھے کہا میری ماں کی وصیت تھی، چھیلوں کی مجلس سے آپ جناب سکینہ سلام اللہ شہید کی شہادت پڑھ دیں۔ پہلی مرتبہ زندگی میں میں نے 4 بیت پڑھے والے سلطین میں، چاروں کو چاروں پڑھ دیا دادارو۔ پتن کی اتنی قیامت تھی شمیم بھائی، اتنی قیامت تھی، مجھے سمجھ نہیں آیا، ایسا لگ رہا دیواریں رو رہی امام بارگاہ کی۔ اس کا صلہ مجھے آقا زادی سکینہ نے دیا دادارو، میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جیسے ہی یہ مجلس
मजलिस खत्म हुई, अदाकारों महीना आ गया, रजब का महीना आ गया, 29 रजब थी। ग्रेसी लाइन में मेरे साथ में सरकार का ताबूत बरामद हो रहा था। वहाँ एक मोमिन आया, कराल एक जगह है वहाँ का रहने वाला इस्लामाबाद में, मुझे मिला कि आप मेरे साथ मेरे घर चलें, आपके कमाना देना है। मैंने कहा मुझे यही दे दोगे? नहीं, आप मेरे साथ चलें। मैंने कहा भाई मुझे बहुत सुबह का था, गुजरात से आया था, मुझे पढ़ के ग्रेसी लाइन पहुँचा था, मुझे कहता अच्छा अपने घर चलें। मुझे मेरे घर ले गया। अज़ादारों जब घर पहुँचा ना, उसने अपने पास से एक छोटी सी संदूक से निकाली, बक्सा था। मैंने क्या है ये? कहने लगा मैं अपनी बीवी को लेके गया था, अपनी बहन को लेके गया था, अपने ख़ानदान को लेके शाम गया था मैं, और वहाँ मेरी बीवी ने रावलपिंडी के बड़े बड़े सुनारों में जिससे सबसे ज़्यादा महंगे दूर तैयार हुए थे, मैंने वहाँ से दूर उठाए थे और जाके बीवी के मज़ार में मेरी बीवी ने रखे, मेरी बेगम ने रखे। मैं बाहर खड़ा रहा, मज़ार से आवाज़ आई ये दूर उठा लो, ये दूर उठा लो। मैंने नहीं पहनने और मेरा नाम लिया, जाके खबर देनी कि छोटी बेटी को दे देना। अगर आज तक मैंने वो दूर इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने बच्चों को वसीयत की है वो दूर मेरे कफन में मेरे साथ रख देना। अल्लामा इस्माइल देवबंदी कहा करते थे मैं अहले सुन्नत था, मैंने तारीख में पढ़ा करबला की लूट में शमी भाई दो चीजों का बड़ा जिक्र आता है, एक ज़ैनब की चादर का जिक्र, अगर हाय तो कह दो कम अज़ कम जितने थके बैठे हो आज की मजलिस में हसन भाई मुझे नहीं पता किस अदादार के पहलू में मेरा हथ करने वाला इमाम आके बैठा हो। नहीं भाई आपके घर में क्या पता शाम की बलका आ गई हो, बकरिए से हाथ में पहलू का हाथ रख के मेरी आज़ादी जनाब सैयद आ गई हो, शाम से लीव लेके आए हैं जैनी साहब, मुझे हिसाब से बताइएगा अदादारों हुआ क्या? एक जुमला कह रहा हूँ अदादारों, अल्लामा इस्माइल देवबंदी कहते हैं मैं सोचता था ज़ैनब की चादर का इसलिए ज्यादा जिक्र आया है, ये तकहीर की चादर थी, लेकिन सकीना के बुंदों का जिक्र क्यों आया है? अरे कितने के होंगे बुंदे? 100 रुपए के, 200 रुपए के, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे ना। मगर वो कहते हैं मैंने जब तारीख को पढ़ा, मिशकात में, बुखारी में, तिरमिज़ी में, मकातिल को पढ़ा, मैं अजीब में जुमला पढ़ा, मैंने कहा मैं अपनी बेटी के सर से चादर उतार के पूरी रात रोता रहा। सुने का जुमला क्या था? इस्माइल देवबंदी फरमाते हैं मैंने तारीख में पढ़ के फैसला किया अगर शिब्र कमीना कह देता बच्ची ये कुंडे खोल के बुंदे बुझे देते, हुसैन की बेटी बड़ी सखी थी मना न करती, उस जालिम ने इस जुल्म से गोशवारे उतारे, सकीना का कुर्ता खून से रंगीन हो गया। मौला आपकी अदादारी कबूल फरमाए। अदादारों हुसैन का असरा गुजार दिया, असीरा ने करबला का असरा है। अदादारों जगह मजालिस हो रही है, सकीना का मातम आज 13 सफर है, 6 सफर भी अदादारों हुआ, आज 13 सफर को भी बीवी का जिक्र हो रहा है, लेकिन मेरा दिल चाहता है मैं चचा भतीजी की मोहब्बत आपको बताऊं। अब्बास से कितनी मोहब्बत थी सकीना को। अगर शाम का जिंदान था, अली भाई राजी रहिएगा, इससे ज्यादा मेरे अंदर हिम्मत नहीं है दादारो, आप भी सुन के थक चुके होंगे, हाय जरूर कहिएगा। शमी भाई आप हाय कहेंगे आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरा सलाम है करबला की यतीमा पर, एक दफा हाय बाबा कहती थी शिब्र 4 तमाचे अदर को अल्लाह मौला इन आंखों को किसी और गम में न रुलाए दादारो। बच्चे जो अगले बरस हमें और ये गम फिर है जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर में शहीद जिंदा सकीना जिस जिंदान में कैद थी ना दादारो, उस जिंदान में मेरी बीवी एक दिन बैठी रो रही थी बाबा को, हिंद आ गई, अदादा यजीद की बीवी आ गई हिंद, उसने देखा एक बच्ची है कान से खून बह रहा है, आंखों से रो रही है, उसने कुछ सवालात किया दादारो, हमारे मर्सदिगारों ने मंजर खींचा है। हिंद ने सवाल किया, हिंद बोली कि मरज क्या है? कहा बेपतरी मेरे बाबा मारा। उसने पूछा कि वतन क्या है? कहा दर बदरी, बाबा के बाद दर की ठोकरें खा रहे हैं। उसने पूछा कि दवा क्या है? कहा नौकरी। अदादार उसने रोने का सबब पूछा तो शर्माने लगी। अदादार सुनेगा, उसने रोने का सबब पूछा तो शर्माने लगी, अरे ताजियानों के निशान पुष्ट पे दिखलाने लगी। सकीना हाय बाबा कह के रोती थी। अदादारो सज्जाद कहते थे बहन ज्यादा न रो,
बाबा को याद करने वाली एक अजीब वाक़या हुआ। यजीद के दरबार में एक घोड़ा पेश किया गया था। उस घोड़े को पेश किया गया। यजीद ने पूछा ये कौन सा घोड़ा है, ये किसका घोड़ा? कहा ये हुसैन के अलमदार अब्बास का घोड़ा है। उसने कहा इस घोड़े को संभाल के रखो, इसे रोजाना शाम की गलियों में फिराया करो, बताया करो इस अब्बास को यजीद ने मरवाया था। अदादारो एक मर्तबा एक दिन का वाक़या है। शकील भाई रिवायात में 6 सफर भी है, 13 सफर भी है। बीबी की शहादत का दिन था। घोड़े को लेके जा रहे थे सिपाही, उस गली से इत्तफाक से गुजरे जहां सकीना जिंदान में कैद किया गया। उस गली से गुजरे, जब जिंदान के करीब पहुंचा ना घोड़ा, अंदर से रोक गया भाई चचा आपके बाद सकीना तमाचे खाती रही, चचा आप कहाँ चले गए? घोड़े ने रस्सी तुड़वाई, जिंदान की सलाखों पर मार मार के शहीद हो गया। अदादारो अब्बास का घोड़ा इतना वफादार था, अब्बास पे कितना मानता सकीना को। जब कानों से बालियां छीनी, जब सिर में तमाचे मारे, सकीना ने किसी को नहीं पुकारा, चचा अब्बास आप कहाँ हैं? अदादारो वो सकीना जिंदान में आ गई। तो आपकी जहमत तमाम मैं सब कुछ छोड़ के एक आखिरी रिवायत पढ़ना चाहता हूँ। अदादारो अगर रो सको तो रो लेना, वरना आंखें बंद करके सर झुका के बैठ जाना। अदादारो रोना कैसे है? मेरे छठे इमाम बैठे हैं, शादी के इमाम बैठे हैं, मजलिस में गुलाम बैठा है साथ में। मेरे आका ने गुलाम के हाथ से रुमाल छीन लिया। अरे मेरे दादा को रो रहा है, मुंह पे रुमाल रख के रो रहा है। उसने कहा मौला देख ले मेरी आंखों में आंसू है। अदादारो मौला तड़प के कहते ऐसे ना रो, शर्मा के ना रो। मौला कैसे रो? आज के बाद उसी तरह रहूंगा जैसे आप इरशाद फरमाएंगे। मौला फरमाते हैं मेरे दादा मजलूम करबला को ऐसे रोया कर जैसे कोई बूढ़ी माँ अपने सर के बाल खोल कर जवान बेटे के लाशे पे बैठ करती है। आओ अदादारो इमाम ज़माना मुलाज़े फरमा रहे हैं ऐसे रो जैसे अपना रो रहे हो। अदादारो एक मर्तबा शाम का जिंदान था, यही तारीख की रिवायत है। सकीना को बाबा बहुत याद आ रहे थे, सकीना को बाबा बहुत याद आ रहे थे। हिंदुस्तान के नौखान ने एक नोहा लिखा है कि सुन लो अपनी बेटी के आखिरी बयां बाबा, बंद होने वाली है अब मेरी ज़बान बाबा, मौत के अंधेरे में घुट रहा है दम मेरा, अब सही नहीं जाती मुझसे घुटनियां बाबा। अदादारो बाबा को इतना याद किया सकीना ने, कोई ख्वाब देखा, अचानक उठ के घबरा कर बैठी, बूबी अम्मा मेरे बाबा आए, बाबा कहते जब पास में आए वो बाबा कह रहे सकीना अब मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अदादारो ज़ैनब ने सकीना को गोद में लिया, इतनी जोर से बच्ची रोई। अदादारो यजीद ने घबरा के बाबा का सर फेर दिया जिंदान में। बस अदादारो आखिरी जुमला है मेरा, अगले साल जिंदा रहा आपके साथ मिलकर बीबी की शहादत बयान करेंगे। एक बार मैं सारे मसाइल छोड़ दिए, बहुत मुश्किल है सकीना की शहादत पढ़ना। इतना सुन ले अदादारो, जब बाबा बाबा कह के सकीना करती ना, ख्वाब से बेदार हुई। ज़ैनब ने कहा सकीना बेटा तेरे लिए तोहफा आया है। जिंदान के दारोगा ने जिंदान का दरवाजा बजाया, कैदी यजीद की तरफ संदूक आया है। अदादारो ये शाम के दरबार में आया था, एक दश्त में सज के आया था, ये यहाँ संदूक में आया है। एक मर्तबा मेरे बीमार इमाम ने संदूक को खोला, सकीना को आवाज दी, सकीना बेटा, सकीना बहन, बाबा का सर आ गया। अदादारो सकीना ने क्या किया, दीवार पकड़ के खड़ी हुई। अदादारो बाबा को बाबा मैं एक बैन पढ़ूंगा दूसरे नहीं पढ़ूंगा। अदादारो कोई मर न जाएगा, मैं न मर रहा हूं, हम नहीं मरेंगे, नहीं मरा सज्जाद नहीं मरा। अदादारो हम तो अपनों को रोते हैं, आप बतूल के बच्चों को रो नहीं है भाई। मौला आपके घर में बरकत देता फरमाए, आप ताबूत बरामद कर उस इमाम का जो 11 इमामों का इमाम है, आज उसकी पोती का शहादत का जिक्र हो रहा है। अदादारो एक मर्तबा सकीना ने जो देखा, एक मर्तबा खड़ी हो गई, अब बाबा आंखें खोलो, बाबा मेरी तरफ देखो। मालिक सिद्दीक की दूसरी जिल्द में आका मेहदी मातरगानी ने सकीना का नाम लिखा, बैन 4 बैन लिखे हैं, मैं एक पढ़ना चाहता हूँ। बाबा मेरे प्यारे बाबा, मेरे प्यासे बाबा, मेरे मजलूम बाबा, मेरे कदीर जो नफा बाबा, मेरे गरीब बाबा, बाबा देखो आंख
شام والوں عالم غربت میں مجھ قیدی کی بہن کا انتقال ہو گیا، میری بہن شہید ہو گئی ہے، رخساروں پہ آج تک نیلے نشان باقی ہے، نہ کفن ملا، زندان میں سو گئی، لعنت اللہ علیہ بس علم الذین ظلموا اجرهم یا اللہ پانے والے ان آنسوں کے نذرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ آج جگہ جگہ کچھ چیزیں زندہ کا پتہ ہو رہا ہے، جو حسین کسی جگہ سکون تھی، حسین کی تحریر تھی، علی زیدی کو، ان کی تمام اہل خانہ کو میرے مولا اس پاکیزہ ذکر کا اجر عظیم عطا فرما۔ میرے مولا جتنے احباب نے سوز خانی، نوخانی، وزخانی کی ہے، ان سب کی زبان میں تاثیر ہے، ان سب کو محمد اور محمد کے علم کے خزانے سے عطا فرما۔ ہمیں صحیح معنوں میں اس پہ حسینی کو چلتے عطا فرما۔ ایام اعزا ہیں، ہمارا اپنا کوئی حکم نہیں ہے، میرے مولا بہت حسین کا غم ہے، ہمیں غم حسین کی طرف سے معلومات فرما۔ اس قضا خانہ مبارکبانوں کو شاد آباد فرما۔ میرے مولا تیری بارگاہ میں استدا ہے، اس کائنات کے وارث کے ظہور سے پہلے ہمیں مولا کی زیارت کے قابل بنا، ہمیں اپنے مرکز کے ضابطۂ گزاری کی عطا فرما۔ مسلم بلا عزا حرمت سادات احترام مرضیت اور مقصد پہ ہمیں دامد منتفی عطا فرما۔ میرے مولا جہاں جہاں بھی میرے مولا کے عزادار عزاد مصروف ہیں، ان کے قدم کو ان کی حفاظت فرما۔ اور ہمارے بھائی جعفر علی صاحب ہیں 25 سفر کو انشاءاللہ تابوت مرکز برآمد ہوگا، میری بھی ڈیوٹی ہے میرے مولا، اور بھی جہاں جہاں میرے مولا کے قریب و کربلا کے جلوس مجالس ہیں، ان سب کو بھر امان انعقاد پذیر فرما۔ ہمارے جتنے بھی تشریف فرمائیں، نہ امنو نہ کسی کا، اور ان سب کو ہمارے سب کو سلام فرما۔ میرے مولا یہ ڈیوٹی دینے والے درکار میں ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، حفاظت کرنے والے کی مولا غیب سے کوئی فتح فرما۔ کائنات کے حقیقی وارث امام زمانہ علیہ السلام کی ذمہ داری فرما۔ ہمیں مولا کے غلاموں میں نوکروں میں خلق فرما۔ بحق محمد مصطفیٰ و علی مرتضیٰ وفاء الزہرائے صلوات اللہ علیہ امین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خاتم حسین